یہ ہمارے قرآن میں مہارت کا سفر سیریز کے 5ویں مرحلے کا پہلا سیشن ہے اور یہ ہمارے تجوید کورس کا 5واں اور آخری مرحلہ ہے۔ آخری مرحلے کا موضوع ہے موٹے یعنی پر اور باریک حروف۔ یہ موضوع تجوید کے آسان ترین موضوعات میں سے ایک ہے، لیکن اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ اس پہلے سیشن میں ہم ان حروف کے پہلے حصے کو دیکھیں گے جو موٹے حروف ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے وقت تمام عربی حروف کو ان کی ادائیگی کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، موٹے حروف، الحروف المفخمہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، باریک حروف، جنہیں عربی میں الحروف المرققہ کہتے ہیں۔ اور آخری قسم میں وہ حروف ہیں جو دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں، یعنی کبھی موٹے اور کبھی باریک۔ آج ہم پہلی قسم کے بارے میں سیکھیں گے، یعنی موٹے حروف، جنہیں پر حروف بھی کہا جاتا ہے۔ نام سے ظاہر ہے کہ ان حروف کو پڑھتے وقت آپ اپنے منہ کو آواز سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی منہ کو اندر سے زیادہ کھلا رکھتے ہیں تاکہ حرف کی گونج منہ میں بڑھ جائے اور آواز زیادہ بھاری محسوس ہو۔ آپ یہ عمل کل 7 حروف کے ساتھ کریں گے، جن کا مجموعہ ہے خص، ضغط، قز۔ یہ 7 حروف ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے رہیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب انہیں صحیح طرح ادا کیا جائے تو ان کی آواز اور شکل کیسی لگتی ہے، اور جب غلط ادا کیے جائیں تو کیسی لگتی ہے۔ خا، خالدین، خ، خالدین، ظا، ظاہرین، ظ، ظاہرین، غ، غیب، غ، غیب۔ یعنی آپ ان حروف کو ادا کرتے ہوئے اپنے منہ کو آواز سے بھرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ جتنے بھاری ہو سکتے ہیں اتنے بھاری محسوس ہوں۔ مثالوں کے ذریعے سنیں کہ یہ کیسا لگتا ہے۔ ذلك عالم الغیب والشہادة الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ہم غیب کہتے ہیں نہ کہ غیب، اور اسی طرح ہم خلقہ کہتے ہیں نہ کہ خلقہ، اور ہم نفخ کہتے ہیں نہ کہ نفخ۔ آخر میں یہ جاننا ضروری ہے کہ ان حروف کے موٹے پن کے درجے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ان کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے اور ان پر کون سی حرکت ہے۔ میں آپ کو ان کے سب سے اونچے اور سب سے نچلے درجے بتاؤں گا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ واضح اور جاننے کے لیے ضروری ہیں۔ موٹے حروف اپنے سب سے زیادہ بھاری درجے پر ہوتے ہیں جب ان پر زبر ہو یا ان کے بعد الف آ رہا ہو، جیسے کہ ان مثالوں میں۔ خالدین فیہا، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وما هم عنها بغائبين بلى قادرين على أن نسوي بنانه۔
یہ حروف یہاں سب سے بھاری ہیں کیونکہ ان پر یا تو زبر ہے یا ان کے بعد الف ہے یا دونوں، لیکن جب ان پر زیر ہو تو یہ سب سے کم بھاری بلکہ تقریباً باریک محسوس ہوتے ہیں۔ ان مثالوں کو دیکھیں اور سنیں کہ آواز میں کتنا فرق ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۔ تو موٹے حروف یا الحروف المفخمہ 7 ہیں اور ان کا مجموعہ ہے خص، ضغط، قذ۔ ان کی ادائیگی کے وقت آپ اپنے منہ کو آواز سے بھرتے ہیں۔ یہ سب سے بھاری درجے میں ہوتے ہیں جب ان پر زبر ہو یا ان کے بعد الف آئے، اور سب سے کم بھاری درجے میں جب ان پر زیر ہو۔ اب اس سیشن کی تلاوت کا وقت ہے۔ آج کی تلاوت ہے سورۃ غافر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ اور اب اس سیشن کے سوالات کا وقت ہے۔ آج کے سوالات 24ویں پارے سے ہیں۔ پہلا سوال، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے جو عرش کے گرد اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ دوسرا سوال، فرعون کے خاندان کا ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بولا، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر لوٹ آئے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو وہ چیزیں جن کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے تمہیں آ لگیں گی۔ بے شک اللہ حد سے بڑھنے والے جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا آپ ان تراجم کے مطابق آیات کو ڈھونڈ سکے؟ کومنٹس میں بتائیے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی سیشن نمبر 2 میں۔